السلام علیکم فرینڈ۔ تو آج میں آپ کو جو ہماری نبی ہمیں سکھائے ہوئے ہیں وہ دعا آپ کو بتانے والے ہوں، جسے ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سب باتیں سنتے رہتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہمیں دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ آج میں آپ کو اللہ کے 3 پیارے وظیفے بتانے والی ہوں، جس سے ہم ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، جو ہمارے نبی ہم سے کہے گئے ہیں کہ ہم یہ دعا یہ وظیفہ ہم کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں جواب بھی دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ ویسے تو میں نے آج تک آپ کو بہت سارے وظیفے بتاتے رہتی ہوں کہ اس لیے کہ آپ کبھی پریشان نہ ہو جائے، وہ پھر اس لیے کہ آپ کے گناہ آپ سے ہاتھ سے نہ ہو جائے، اور جب بھی گناہ ہو جائے تو ہم اس کی معافی مانگ لیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بہت سارے وظیفے بتاتے رہتی ہوں تاکہ ہم یہیں پر ہمارے گناہوں کی ہم معافی مانگ لیں، اور ہر گناہوں کی ہم معافی مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی دنیا ہماری اچھی سے اچھے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیا ہی کی نہ سوچیں، آخرت کا بھی سوچیں، تاکہ ہم وہاں پر جانے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کی زیادہ سے زیادہ سوچیں۔ دنیا میں تو جیسے تیسے چل جاتا ہے، لیکن آخرت کی دنیا میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہتا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی آتی ہے، نہ شوہر آتے ہیں، نہ بچے آتے ہیں، صرف ہم اکیلے ہی اللہ کو ہم منہ دکھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہی نیکی کر لیں۔ تو جو ہم دنیاوی کی زندگی میں ہم جیتے رہتے ہیں تو صرف ہم یہاں کا ہی سوچتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے، گھر چاہیے، دولت چاہیے، ایسے ہم سوچتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے دل کی مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، ایسے ہم سوچتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم بھی چاہیے کہ ہم یہاں کا بھی سوچیں، وہاں کا بھی سوچیں، تاکہ ہم وہاں کا زیادہ سوچیں، کیونکہ ہم اکیلے جانا پڑتا ہے۔ چند گھنٹے تو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پھر ہمیں اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ہم وہاں کی تیاری زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہاں پر ہم ایک ٹائم بھوکے بھی رہ لیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم آخرت کی دنیا ایسے سنوار لیں کہ جیسے ہم فل صراط کے راستے پر جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ کر جانے لگے تو بجلی کی طرح ہم گزر جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایسے ہم نیک عمل کرنا چاہیے۔ جب ہمارے نیک عمل اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارے عمل نامہ دے دیتے ہیں، یہی ہمارا جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو بس 3 دن کی دنیا ہے، آخرت کی دنیا میں تو ہم جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، تو ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ تو چاہے وہ امیر ہو یا چاہے غریب ہو یا چاہے جتنا بھی امیر ہو، پھر بھی اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہے اور بہت امیر ہے، ہم مریں گے نہیں، ہم اللہ کے پاس جائیں گے نہیں، ایسے نہیں، وہ تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم جو عمل نامہ کرتے ہیں وہی آخرت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں۔ تو انشاءاللہ راضی ہم سے اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے تو پھر کیا کہنے۔ تو آپ جب بھی وظیفہ کرتے ہیں تو یقین سے کریں، اللہ کے اوپر یقین رکھ کے کریں، تبھی ہمارا وظیفہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم یہاں وہاں دھیان بھٹکاتے رہتے ہیں، دماغ بھٹکاتے رہتے ہیں، لفظ کچھ اور کہتے ہیں، دماغ کچھ اور کہتے رہتا ہے۔ ایسے کرنے سے ہمارا وظیفہ کہاں قبول ہو جاتا ہے، ہماری دعائیں کہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ایسا نہ کریں۔ جب بھی وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو اکیلے میں بیٹھ کر ہی آپ کو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے، تبھی ہمارا پورا خیال اللہ کی طرف چلے جاتا ہے۔ ورنہ تو 4 لوگ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں وظیفہ کرنے کے لیے تو پھر ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ ایسے شور میں ہم کیسے وظیفہ کریں؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کر ہی وظیفہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو صبح کی نماز کا وقت بہت بہترین ہوتا ہے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو وقت بہت بہترین رہتا ہے، ایسے شانت رہتا ہے کہ ہم اس وقت میں جو بھی دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں دل سے مانگتے ہیں۔
اور गिड़ गिड़ा के रो रो के मांगना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर देते हैं। और हमारे जो वजीफा हम जिस काम के लिए भी करते हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता कर देते हैं। तो ये वजीफा भी ऐसा है कि हमें इसे पढ़ते रहना चाहिए। तो जब हम सिर्फ ये दुआ पढ़ते हैं कि सिर्फ हम 10 मरतबा दिन में अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, तो अल्लाह कहते हैं ये तो मेरे लिए है। तो सिर्फ 10 मरतबा हम सुभान अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह हमें जवाब देते हैं कि ये भी मेरे लिए ही है। तो और एक दुआ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो दुआ अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाहुम्मा मगफिरली। जब हम ये दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो आपको दिन में 10 मरतबा ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। दिन में 10 मरतबा आपको अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाहुम्मा मगफिरली, यानी कि इसका मतलब ये है कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो इसके लिए हम ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। आमीन।